چائنا کی دا گریٹ وال آف چائنا کم تھی جو چائنا اب 4500 کلومیٹر ایک اور لمبی دیوار بنانے جا رہا ہے، وہ بھی درختوں کی۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، دنیا کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ڈیزرٹیفیکیشن دنیا کا بڑھتا ہوا ایک سنگین مسئلہ، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیزرٹیفیکیشن ہوتا کیا ہے۔ ڈیزرٹیفیکیشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ڈیزرٹ خود بخود پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مسئلے پر قابو نہ پایا گیا تو 2050 تک دنیا کی 90% زمین بربادی کے دہانے پر جا کھڑی ہوگی۔ آخر چائنا کی یہ دا گریٹ گرین وال آف چائنا ہے کیا اور اس کو کیسے بنایا جا رہا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے والوں کو 4 ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ گریٹ گرین وال پروجیکٹ جو کہ 1978 میں شروع ہوا تھا۔ چائنا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ چائنا قدرت سے پنگا تو شروع سے ہی لیتا آ رہا ہے، پھر چاہے وہ چاند کی صورت میں ہو یا اس میچ کی صورت میں۔ جب 2008 میں بیجنگ اولمپکس کے دوران بارش کا موسم ہوا تو چائنا نے اپنی ٹیکنالوجی سے بارش ہی کسی دوسرے شہر میں برسا دی تھی۔ تیسرے سب سے بڑے ملک میں صرف 12% زمین ہی کاشتکاری کے لیے دستیاب ہے اور قریباً 27% زمین ریگستان پر واقع ہے۔ گوبی ڈیزرٹ جو کہ دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ریگستان ہے، جو کہ منگولیا اور شمالی چین کو آپس میں کاٹتا ہے۔ گوبی قریباً 1625 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ اتنا ہی ہے جتنا کراچی سے پشاور یا دلی سے گینگ ٹوک۔ گوبی ریگستان جو کہ ہر سال آندھی، ہوا اور مٹی ریت سے چائنا کے 2000 کلومیٹر کے ایریا کو اپنے اندر سما رہا تھا۔ آف کورس یہ بڑی ہی الارمنگ سچویشن تھی چائنا کے لیے۔ 1978 کے آخری حصے میں دا گریٹ گرین وال کا آغاز ہو گیا۔ اس دیوار کو بڑے ہی انوکھے انداز میں بنایا جا رہا تھا۔ کسانوں کو رقم دی جانے لگی کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ درخت اگا لیں۔ ایریل سیڈنگ کی مدد سے بیج کو ریگستان میں اگایا جا رہا تھا۔ ایریل سیڈنگ میں بیج کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے ہوا میں پھینکا جاتا ہے۔ 2003 میں اس پروجیکٹ کا چوتھا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس کے چوتھے مرحلے میں قریباً $1.2 بلین پانی کی طرح بہا دیے گئے، جو کہ آج کی انفلیشن میں دیکھیں تو قریباً $2 بلین بنتے ہیں۔ اس گرین وال میں بہت سے قسم کے درخت اگائے گئے ہیں، جن میں مختلف سبزیوں کے، اسٹرابریوں کے اور بہت سی جڑی بوٹیوں کے پودے بھی اگائے گئے ہیں۔ UNCCD کے مطابق زمین کا 75% حصہ پہلے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2050 تک یہ 75 سے بڑھ کر 90% تک چلا جائے گا، جو کہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے دنیا کے لیے اور ہر انسان کے لیے اور ہر کنٹری کے لیے۔ کب صحرا زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ پھیل اس خطرناک انداز میں رہا ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ 2009 میں وہ رزلٹ بھی آنے شروع ہو گئے جس کی امید تھی۔ 2009 کے آغاز میں ہی اس وال نے قریباً 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ریگستان اپنے اندر سما لیا، لیکن پھر جس کی امید نہیں تھی وہی ہوا۔ 2010 میں ہی ایک سرد طوفان نے جنگل کے قریباً 10% درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور 2018 میں اس بڑھتے ہوئے جنگلات کو پہلی بار سیٹلائٹ سے دیکھا گیا۔ جہاں اس دیوار نے اس قدر کامیابی سمیٹی، وہاں اس پر بہت سے الزامات بھی لگائے گئے۔ ہونگ جیانگ جو کہ ایک جیوگرافی پروفیسر ہیں، انہوں نے خوفناک پیشن گوئی کری۔ انہوں نے کہا جس طرح یہ جنگل پھیل رہا ہے اس طرح یہ زمین کا اندر کا پانی بھی اپنے اندر جذب کر رہا ہے، جو کہ چائنا کے کسان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ دوسرے سائنسدانوں نے چائنا کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ چین جو کہ ایک طرح کے ہی درخت اگانے میں لگا ہے، اگر
فیوچر میں کسی بھی ایک درخت پہ کوئی بیماری آ گئی تو وہ سارے درختوں کو لے ڈوبے گی اور اس طرح چین کی ساری محنت برباد بھی ہو سکتی ہے۔ 1980 کی دہائی میں جہاں ڈیزرٹ گوبی ایک سال میں قریباً 10,000 کلومیٹر پھیل رہا تھا، وہیں 2022 میں قریباً 4,000 اسکوائر کلومیٹر کم ہو رہا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ 4 ٹی وی کی اس ویڈیو کو بھی آپ خوب لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔